बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की गुफ्तगू में मैंने आप तमाम हज़रात को जो बात बयान की थी कि अगर किसी को इमाम अली मकाम जद्दी अलैहिस्सलाम और अहल बैत या तहार के वाक़यात और उनकी फ़ज़ाइल और उनके मनाकिब उनके मकामात के हवाले से मैंने आपको कहा था कि अगर किसी को शौक़ व जज्बा हो तो माह मुहर्रमुल हराम आने वाला है, तो आप तमाम हज़रात मुझे कमेंट कर बताइए। मगर कमेंट दो लोगों की आई जिनका नाम था एक आसिफ मलिक, जिन्होंने कहा था कि सैयद साहब हमें इमाम अली मकाम के वाक़यात बताइए, और एक बहन मेरी थी जिनका नाम हफ्सा शेख, जिन्होंने कमेंट कहा था कि हमें इमाम अली मकाम के वाक़यात बयान फरमाइए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इनके सरों पर माँ सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का साया कायम दायम रहे और फ़ज़ाइल अहले बैत इन पर, इनके दिलों में, इनके सीनों पर कायम दायम रखे। तो आज जो मैं गुफ्तगू बयान करने जा रहा हूँ एक बहुत बेहतरीन वाक़यात के मौजू पर हैं, जो पॉइंट की बात हैं, जो समझने की बात है कि मैं किस बात पर को गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी इजहार कीजिए कि ये वाक़यात कैसा लगा आप तमाम हज़रात को। तो आइए, एक हमारे हिंदुस्तान में एक बादशाह गुज़रे हैं जिनका नाम महमूद गज़नवी था। महमूद गज़नवी अल्लाह के वली भी हैं, बादशाह वक्त भी हैं। इन्होंने ऐलान किया कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करना चाहता हूँ, खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि अगर किसी को खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से किसी को गुफ्तगू वाक़यात सुनना हो तो मुझे कमेंट करें कि हमें खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान करें। खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे उसके हवाले से बताइए, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला नाचिज़ फ़कीर आप तमाम हज़रात को खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान करने की कोशिश करेगा और वाक़यात सुनाएगा। तो बहरहाल बादशाह वक्त महमूद गज़नवी ने कहा कि मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करना है। बस जैसे मजमे में सन्नाटा छा गया था, तो उसमें से एक गरीब और मुफलिस लाचार जो कमज़ोर था, जिसके घर में फाके थे, उसने बादशाह से कहा कि बादशाह मुझे 41 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराऊंगा। क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अमलियात और वज़ाइफ करने पड़ते हैं, जंगलों में, दरियाओं के किनारों में जाकर खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम पर वज़ाइफ करने पड़ते हैं। इसलिए मुझे मोहलत दीजिए 41 दिन की, ताकि मैं आपको खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकूं। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, मगर बादशाह सलामत, जान की हिफाजत रहें। बात अर्ज़ ये है कि मेरे घर पर फाके हैं, खाने पीने के लिए कोई चीज़ सामान मैसर नहीं है, मगर बात यह है कि आप मेरे घर पर खाने का पीने का इंतज़ाम मेरे बच्चों के लिए करा दीजिए। बादशाह ने अपने वज़ीरों से कहा, अपने हाकिमों से कहा कि जाओ इस शख्स के लिए उसके पूरे महीने का राशन उसके घर पर भेज दिया जाए। जैसे ही घर पर राशन भेज दिया गया, 41 दिन मुकम्मल हुए, फिर महमूद गज़नवी ने कहा कि उस शख्स को बुलाया जाए। जब वो शख्स आया, कहा कि क्या बात हुई बनी, 41 जो तूने मुद्दत दी थी वो मुद्दत हो चुकी है, क्या तूने खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत क्यों कराई कि नहीं? तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, वज़ाइफ में कुछ उल्टा सीधा हो चुका है, मगर मुझे कुछ और वक्त दीजिए ताकि मैं आपको खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकूं। वक्त जाता गया, वाक़या बहुत अलमुख्तसर लंबा है, मगर अलमुख्तसर कर कुछ महीने को एक साल गुजर चुका था। फिर बादशाह सलामत से उसने कहा कि बादशाह सलामत, माजरत चाहूँगा, मुझे माफ़ी, जान की हिफाजत रहे, मगर मेरी क्या औकात कि खिज़र अलैहिस्सलाम की मैं आपको ज़ियारत करवा सकूं। मुझे घर पर फाका कसी थी, बच्चों के खाने के लाले पड़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये झूठ बात बयान की कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवाऊँगा।
بادشاہ سلامت نے کہا کہ اپنے وزیروں سے اپنے عواموں سے کہا کہ اب اس شخص پر کیا سزا کی جائے، اب اس انسان پر کون سی سزا معتبر کی جائے۔ تو اس شخص نے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب اس پر سزا جو آپ پر جھوٹا الزام آپ پر ڈالا گیا، آپ پر چیٹنگ کی گئی، تو اس پر سزا دی جائے گی۔ تو آپ نے اپنے ایک وزیر سے پوچھا گیا کہ بتا تو اس شخص نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور اپنے گھر کے کھانے کے لیے انتظام فرمایا تھا اور اس نے خضر علیہ السلام کی زیارت نہ کرائی، تو اس پر کیا سزا دی جائے گی؟ تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس شخص نے جو آپ پر جھوٹ بولا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے ایک جلاد کو بلایا جائے اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دی جائے۔ تو اسی میں ایک بزرگ جن کے چہرے پر نور ٹپک رہا تھا، چہرے پر نور کی اثار ظاہر نظر آ رہے تھے، اور اپنے گردن کو جھکائے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت اس شخص نے صحیح کہا۔ اس نے کہا کہ اس شخص کی گردن اڑایا جائے، تو اس نے سچ کہا۔ پھر آپ نے بادشاہ حضرت محمود غزنوی نے کہا کہ دوسرے وزیر سے پوچھا گیا کہ اب اس کا معاملہ کیا کیا جائے، اس انسان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ تو دوسرے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اسے کتوں کے آگے رکھ دیا جائے اور اس کو کتوں سے نوچا جائے، جس نے آپ پر جھوٹ بولا۔ بادشاہ سلامت نے جب یہ بات سنی، پھر وہی فقیر، وہ بزرگ جو نورانی چہرے والے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت، اس شخص نے بھی صحیح کہا گیا، بات دیکھو کیسے ہے۔ پہلے بات بھی یہی کہا، اس بزرگ نے یہی کہی کہ سچ کہا، دوسری بات وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس نے بھی صحیح کہا، اس بزرگ نے کہا۔ پھر محمود غزنوی نے اپنے خاص وزیر اعظم ایاس کو بلایا گیا کہ وزیر اب تو بتا ایاس کہ اس شخص پر کون سی سزا دی جائے۔ تو وہ شخص نے کہا کہ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت جان کی حفاظت رہے، مگر آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، اس نے 1 سال آپ کے دربار میں سے کھا لیا، کیا کوئی آپ کے دربار میں کوئی کمی تو نہیں ہو چکی، خزانے میں کوئی کمی تو نہیں رہی؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں صحیح ہے، خزانے میں کوئی کمی نہیں رہی، اگر اس کے بچے بھوک کھا چکے ہیں تو اسے معاف کیا جائے۔ بادشاہ سلامت سے ہاں اس نے غلط بات کہی، اس نے جھوٹ بولا آپ سے، مگر بادشاہ سلامت سے معاف کیا جائے۔ بس اس بات کو سننے کے بعد پھر اسی بزرگ نے وہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت آپ کے اس وزیر نے بھی سچ کہا، ایاس نے بھی سچ کہا۔ بادشاہ سلامت غصے میں آئے، کہا کہ وہ بزرگ آخر کیا وجہ ہے؟ تینوں پہلے وزیر سے پوچھا گیا کہ اس نے بھی کہا کہ قتل کیا جائے، تب بھی آپ نے کہا کہ صحیح کہا۔ دوسرے وزیر نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے نوچا جائے، تب بھی آپ نے یہی کہا کہ سچ کہا۔ اور ایاز نے جب یہ فیصلہ کہا کہ اسے معاف کر دیا جائے، تب بھی آپ نے صحیح کہا۔ بادشاہ سلامت سے جب اس بزرگ نورانی چہرے والوں نے کہا کہ اے محمود غزنوی، دراصل بات حقیقت میں یہی ہے، تو پہلے وزیر نے جو آپ کو جو صلاح دی کہ اس کی گردن کو اڑایا جائے، تو آپ اس کی نسب میں جا کر دیکھیے، اس کے خاندانوں میں جا کر دیکھیے کہ اس کا خاندان، اس کے دادا و ابجاد قصائی تھے، جو جانوروں کو ذبح کرتے تھے، گردن اڑایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے اپنے خون کی تاثیر بتائی، اس نے صحیح کہا کہ گردن کو اڑایا جائے۔ مگر جب دوسرے وزیر نے کہا کہ اس شخص کو کتے کے آگے رکھا جائے اور اسے کتے نوچ کر کھا جائیں گے، تو دوسرے وزیر نے بھی صحیح بات کہی، کیونکہ دوسرے وزیر نے اس لیے کہا کہ اس کے دادا و اجداد، ابا و اجداد، اس کے پہلے کے لوگ، اس کے دادا وہ سب لوگ بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتے تھے اور بادشاہوں کے کتوں کا خیال رکھتے تھے، اس لیے اس نے بھی صحیح کہا کہ ایاز نے جو کہا بادشاہ سلامت کہ اسے معاف کر دیا جائے، کیونکہ ایاز وہ شخص ہیں جو خاندان اہل بیت ہیں، جنہوں نے کربلا میں اہل بیت نے جو سب کچھ لٹا دیا۔ تو اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہیں، کتنے تھے صابر تھے محمد کے گھرانے والے،
کہا کہ بادشاہ سلامت یہ ایاز جو ہیں یہ سادات ہے، اس لیے اس نے اپنے خاندان کی بات کہی کہ اسے معاف کر دیا جائے، آپ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے۔ حقیقت بات یہ نظر یا نسب کی بات آتی ہے کہ جس طرح ہمارے خونوں میں، ہمارے رگوں میں جو خون نظر آئے گا، ہم ایسے ہی فیصلے بیان کریں گے۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ ایاز کی بات سن کہ ایاز تو سید ہے، کہا کہ ہاں میں سید ہوں۔ کہا کہ تو نے ابھی تک چھپایا کیوں رکھا تھا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت میں ظاہر لوگوں میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں سید ہوں۔ تو بس وہی وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب انہوں نے اس بزرگ نے میرا راز کھول دیا ہے، تب میں ان کا بھی راز کھول دیتا ہوں۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو بزرگ جو فیصلہ کر رہے ہیں تینوں جوابات پر انہوں نے کہا کہ صحیح کہا، یہ اور کوئی نہیں جن کی زیارت کے لیے تم تڑپ رہے ہو، وہی حضرت خضر علیہ السلام ہے جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو بہرحال میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی اپنے خون کی خاص قدر رکھیں، پاکیزگی رکھیں۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں کو نیک بنائے اور صالح بنائے۔ بس اگر آپ کو اس بات صحیح لگی ہو تو کمنٹ میں ہمیں اس بات کا جواب دیں اور پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ خدا حافظ یا علی۔